کچھ بچے ہوتے ہیں جو شروع سے شریک ہوئے ہوتے ہیں، استاد بھی شروع سے شریک ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی برکت سے باقیوں کی دعاؤں میں بھی زیادہ مقبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں مکھن بھی ہوتا ہے اور اس میں مٹھائی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہے عوام کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کل کے درس میں سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں 28ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وَأَہْلِیکُم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ان کو بتاؤ کہ بھائی میں جتنا کماتا ہوں اسی پہ شکر ادا کرو، مجھے رشوت لینے پہ مجبور نہ کرو، جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کرو، زیادہ مال حاصل کرنے پہ مجھے مجبور نہ کرو۔ اپنی گھر والی کا بھی ذہن بناؤ کہ بھائی یہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت میں سب کچھ ہے۔ دنیا میں سے بس قابل گزارا، جس سے گزارا ہو جائے اتنا حاصل کرنا ہے، باقی جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ کیوں بچو؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور اس دن کسی کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، کفار والو آج معذرت نہ کرو، آج تمہیں معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے کاموں کا۔ اچھے کام تھے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کام تھے تو برا بدلہ دیا جائے گا، اب واپسی نہیں ہے۔ جی آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایک آخری خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں سے کچھ خصوصی خطابات ہیں جو شروع ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ پورے قرآن پاک میں 99 ہیں، کتنے ہیں؟ 89 دفعہ۔ 89 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں کی ہیں، ان میں سے یہ آخری خاص بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے بار بار پکی سچی توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ نصوحا، سلی ہوئی توبہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم نے بار بار توبہ توڑنی ہے، تم سے بار بار توبہ ٹوٹے گی، تو بار بار تم نے توبہ کرتے رہنا، یہ اس میں اشارہ ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، 3 آیتیں ہیں، تینوں میں کچھ عورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ ہمارے نیک بندے کی بیویاں تھیں، ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی کی بیویاں ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، ختم، ایمان نہیں ہے تو ختم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور ذکر فرما رہے ہیں، فرعون کی بیوی ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور وہ یہ بھی مثال سنیں کہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ فرعون کی بیوی کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنے قریب جنت عطا فرما، اپنے پاس گھر عطا فرما، ونجنی، فرعون نے نا اس کے جسم میں کیل ٹھوکے تھے، اس کے جسم میں کیل ٹھوکے تھے کہ تو ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی، اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اب دیکھیں یہ فرعون کی بیوی ہے، سب سے بڑے مردود کی بیوی ہے، لیکن یہ جنت میں جا رہی ہے، اور جنت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا۔ دیکھیں انہوں نے دعا مانگی نا کہ اللہ مجھے اپنا خاص قرب عطا فرما، اپنا خاص قرب عطا فرما، اپنے پاس گھر عطا فرما۔ اب یہ وقت کا جو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اب ان کی جو ہے نا ان کی بیوی بن جاتی تو پھر بھی اللہ کا قریب ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی اور ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا کے اس امت میں ڈال دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا، اور یہ ان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ اپنا بہت زیادہ قرب عطا فرمایا، کیونکہ نبیوں کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن امام الانبیاء کا اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ آگے وہ مریم ابنۃ عمران التی، اور مریم جو عمران کی بیٹی ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی جو ان کو پیدا فرمایا
تو ایک پھونک کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ وصدقت بکلمات ربیہا، یہ اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرتی تھی، قرآن کی، کتابوں کی، وکتبی، کتابوں کی بھی تصدیق کرتی تھی، وکانت من القانتین، اور سب سے بڑی بات کہ یہ عاجزی کرنے والی تھی، انکساری کرنے والی تھی۔ جو آدمی عاجزی انکساری کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائیں گے۔ آخری وقت میں کلمہ لینے کے لیے عاجزی انکساری ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بار بار اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائیں گے، نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور قصہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے اس کا باغ تھا، اس کے وہ اللہ کے راستے میں بھی اس میں سے کچھ دیا کرتا تھا۔ اب وہ فوت ہو گیا، پیچھے جو اس کے بچے تھے، یہ پورا لمبا قصہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس کے جو بچے تھے، اس نے کہا بھائی ہمارا جو باپ تھا نا وہ پاگل تھا کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، ہم تو حصہ نہیں نکالیں گے، ہم کوئی حصہ نہیں نکالیں گے، ہم کسی کو ایک ڈالی بھی نہیں دیں گے، گندم کی ایک ڈالی بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ اب وہ جو ہے نا، اور ہم چھپ کے جائیں گے بھائی، رات کو چھپ کے جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ جب ہم وہاں جائیں گے لوگ مانگنے کے لیے آ جائیں گے، تو ہم رات کو چھپ کے جائیں گے، اپنا سارا یعنی وہ غلہ کاٹیں گے تاکہ کسی کو اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، ہمارے پاس کوئی مسکین نہ آئے، کوئی مسکین ہمارے پاس نہ آ سکے۔ یہ غریبوں سے نفرت، غریب لوگوں سے نفرت، یہ بڑی خطرناک ہے۔ بھائی غریب کو غریب اللہ نے بنایا، غریب کو غریب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ امیر کو امیر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر کوئی آدمی امیر ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو جنت میں اس سے غریبوں سے بھی برا سلوک ہو۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، دنیا میں تکلیفوں پریشانیوں میں ہے، لیکن آخرت میں اس کے مزے ہوں گے، تو یہ بھی بہت بڑی مسکینوں سے نفرت۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، اور مجھے مسکینوں میں شامل فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے، غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، آخری درجے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، یا معاشی پریشانی ہے، یا گھر والوں کے گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے، اور آخری درجے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر سفید پوش لوگوں کو راشن دینا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے اگر ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور سرکاری ہوتے ہیں نا، یہ تو لاڈنے ہیں، تو مزے ہیں ان کے، ہر مہینے یکم پہ جو ہے نا بسیدہ ڈرم ڈھل اندر اس کے اندر تنخواہ آ گئی۔ یہ تو سرکاری جو ہے نا، یہ تو لاڈنے ہیں۔ اللہ کرے ہم وہاں بھی سرکاری ہو جائیں، اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں۔ یہاں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے یہ میرے بندے ہیں، چلو آ جاؤ۔ جیسے آدمی ہوتا ہے نا، اب اندر کالونی ہے، کوئی عام بندہ تو اندر جا نہیں سکتا، تو اندر سے وہ اپنا تعارف کرا دیں، جی میں، تو پھر وہ کہاں جی اپنا بندہ ہے اس کو۔ اللہ کرے جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو وہاں ہمیں بھی کوئی سفارش کرنے والا ہو، ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ اپنا بندہ ہے، اس کو آنے دیں، یہ اپنا بندہ ہے، اس کو آنے دیں، تو اللہ وہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں لوگ سفارش کریں گے ایک دوسرے کی۔ وغدوا علی حرد قادرین، جب وہ گئے سب ختم، آگ لگ گئی، ادھر آگ لگ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا بھائی ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی اور جگہ آ گئے۔ بل نحن محرومون، باقیوں نے کہا نہیں نہیں ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، جو ان کے درمیان میں تھا، الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ بھائی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب ایک دوسرے کو غصہ کرنے لگے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے۔ آخر میں نے کہا قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے افسوس ہم سب نے غلطی کی، ہم سب نے سرکشی کی۔ پھر اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کی کہ یا اللہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ابھی تو ہمیں معاف فرما دے۔ بہرحال بہت ان کا نقصان ہو گیا۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے نا دو جملوں کے اندر ہر چیز کو سمیٹ دیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں اور نظر نہ آنے والی چیزیں شامل ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو رسول ہے بڑی عزت والا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، نہیں کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس بات کو سوچتے ہیں اور اس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ لوگ قیامت کو بڑا دور سمجھ رہے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ قیامت کو بڑا دور سمجھ رہے ہیں
لیکن ہم قیامت کو بڑا قریب سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کو بڑا قریب سمجھ رہے ہیں. پھر آگے پوری قیامت کی ساری تفصیل بیان کی. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی پیدا کیا گیا. لالچ ہی انسان کو تباہ کرتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہ کامیابی پانے والوں میں سے شامل ہو جائے گا. نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے 950 سال تک دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے. وَإِنِّي، پھر اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، یا اللہ میں جب لوگوں کو دعوت دیتا تھا، میں ان کو بلاتا تھا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یوں کرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی آواز نہ آئے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے تاکہ ہمیں نبی نظر بھی نہ آئے. وَأَصَرُّوا، اور اس پہ ڈٹے رہے. یعنی اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر کے جا رہے ہیں بھائی اس کی بات نہ ماننا، فلانا کام کر لینا لیکن اس نبی کی بات نہ ماننا. تو یہ بدبختی تھی ان کی. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے ان کو بلایا، کھڑے ہو کر بلایا، لوگوں کے سامنے بلایا. أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، لوگوں سے مل کر بھی دعوت دی، لوگوں کو چھپ کر کی، الگ ایک بندے کو بھی دعوت دی. میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہیں بارش عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا. اللہ مال دے گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، بیٹے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں بہت بڑی جنت عطا فرمائے گا، بڑی نہریں عطا فرمائے گا. مَالَكُمْ، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کے لیے عزت نہیں شمار کرتے، اللہ کو عزیز نہیں شمار کرتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، طرح کی چیزوں میں پیدا کیا، طرح کے حالات میں پیدا کیا، سارا کچھ، ساری دعوت دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ. انک ان تذرہم، اگر تو ان کو زمین پر چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی فاجر اور کافر ہوگا، کیونکہ جیسا والد ہے اسی طرح. حدیث میں آتا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا والد اس کو یہودی بنا دیتا ہے، پھر اس کا والد اس کو نصرانی بنا، یعنی جس طرح ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے اسی طرح. اس لیے شادی بھی دیکھ کے کرنی چاہیے. بعض لوگ پہلے عشق کر لیتے ہیں کہ جی مجھے اہل کتاب سے، فلانی سے، عیسائی عورت سے عشق ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے. بھائی آپ کی نسل خراب ہو جائے گی، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. آپ اپنے بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے. جو والدین سے ہٹ کے شادی کرتے ہیں نا وہ پھر بعد میں جو ہے نا بھاگتے ہی پھرتے ہیں. بعض دفعہ ایسے کوئی مسائل بنتے، والدین کو خوش کر کے، اگر کوئی پسند ہے تو والدین کو بتائیں، والدین کو راضی کریں. یہ ایسے بھاگنے والا کام. ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے میں لڑکی بھگا کے لے جاؤں، میں نے کہا میری بات سن، یعنی وہ میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے، آپ کا کیا اس بار میں مسئلہ ہے؟ میں دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی بیٹی ہو اور وہ کسی کو پسند ہو اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہو، آپ اجازت دو گے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اپنی بیٹی سمجھ، نہ اس طرح کے کام کر، اپنی زندگی خراب نہ کر. تو نے کیوں اس سے رابطہ رکھا؟ یہ موبائل ہے نا، موبائل، یہ موبائل بڑی خطرناک چیز ہے. موبائل نے ہمیں تباہ کیا. ساری بنیادوں کی جڑ موبائل ہے، ساری بنیادوں کی کا فتنہ جو ہے وہ موبائل ہے. آزمائش موبائل ہے یہ ہمارے اوپر. اس نے ہمارے رشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، گھر والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. یا ایھا المزم، ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے وہ مدرسے میں آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری ایک عورت سے فون پہ دوستی ہوئی اور وہ عورت میری بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں اس عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے مسئلہ بتائیں ابھی آگے کیا کرنا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں آپ نے فون پہ ان سے بات کی؟ پھر اس کو وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے کو پڑھتے رہو. وظیفے لا مقصودی لا موجودی الا اللہ، میرا مقصود میرا موجود صرف اللہ ہے. یہ بار بار سوچو بولو، سوچو بولو، سوچو بولو، پھر جا کر کہیں جو ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو. بار بار یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، شیطان اندر آ جاتا ہے. شیطان پھر جس طرح چاہتا ہے بندے کو استعمال کرتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے تو رات کو اٹھ، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ.
آدھی رات کو یا اس سے کم کر لے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو صحیح طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اور تدبر کے ساتھ پڑھ۔ قرآن کو صرف پڑھنے کی نیت سے نہ پڑھ، سمجھنے کی نیت سے پڑھ۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، کہ آدمی سمجھے کہ اللہ نے میرے سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو۔ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو روندنے والا ہے اور زبان میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر پیدا فرمائیں گے اور اس کی بات میں تاثیر پیدا فرمائیں گے، اور اللہ اس سے خود باتیں بلوائیں گے کہ ابھی یہ بات بولو، ابھی یہ بات بولو، ابھی یہ بات بولو۔ بات کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، لیکن راتوں کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ ان نبیوں پر نا تہجد فرض ہوتی ہے، عام لوگوں پر، ہمارے اوپر تو تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ تہجد بڑی افضل نماز ہے۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ تہجد کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد پڑھیں 2 رکعت اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام بڑا ضروری ہے، اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ نفس کو روندنے والا ہے۔ نفس کے اندر جو نحوست اور تباہی گھس جاتی ہے اس کو یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو ہٹا کے رکھ دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنت کو ہی بیان فرما رہے ہیں۔ 3 قسم کے گروہ اللہ نے بیان فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو حوریں جو ہے نا وہ پلائیں گی، حوریں شراب پلائیں گی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، وہ حوریں شراب پلائیں گی۔ پھر کچھ لوگ اسی کیٹیگری میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو فرشتے وہ شراب پلائیں گے۔ اس سے نیچے والی کیٹیگری کچھ لوگ خود پیئیں گے، ایسے نلکے لگے ہوں گے، وہ خود ہی اس میں سے بھر بھر کے پیئیں گے۔ اس سے اوپر والی کیٹیگری کہ ان کو حوریں پلائیں گی یا فرشتے پلائیں گے۔ اس سے اوپر والی کیٹیگری وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب پلائے، ان کا رب خود ان کو شراب پلائے۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت کر رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو خود شراب پلاؤں گا، اور وہ پاکیزہ شراب ہوگی، کہ دنیا میں تو حرام کی تھی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ، یعنی وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح ہے ہی نہیں، اس کی تو عجیب شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اس سے انسان کی طاقت بڑھے گی اور انسان کا نور بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ اور حساب ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور سب سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ڈائریکٹ براہ راست پلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مرتبہ بھی عطا فرمائے، جیسے ساری جنتوں میں سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے، اسی طرح ساری خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی کہ اللہ براہ راست پلائے گا۔ اب اللہ کی کیسی عجیب شان ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتی وبنی، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اس دن اپنی ایک ٹینشن میں ہوگا، اپنی ایک پریشانی میں ہوگا۔ اس دن کتنے چہرے خوش چمکدار ہوں گے اور کتنے چہرے پریشان ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے خوشی سے بھر رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے بھائی یہ میرا اعمال نام ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو دکھائے گا بھائی یہ میرا اعمال نام ہے، دیکھو میں پاس ہو گیا، آج میں ایسا پاس ہو گیا ہوں آج کے بعد میں کبھی فیل نہیں ہوں۔ اور جو فیل ہوگا نا وہ چھپتا چھپاتا پھرے گا۔ فیقول واما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا ہائے کاش یہ نتیجہ ہی نہ آتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش مجھے موت آ جائے، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور الٹے منہ اٹھا کے جہنم میں ڈالو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اسے اللہ عظیم کی باتوں پر یقین نہیں آتا، یہ اس کا سب سے بڑا قصور ہے، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو آج دنیا میں یقین کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی کیا سوچے؟ میں نہیں سمجھتا، میں گڑبڑ کرتا ہوں، میرے اندر کیا کمی کیا کوتاہی ہے۔ ہر آدمی اپنی کوتاہی دیکھے، آدمی اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا اور دوسروں کی غلطیاں مائکروسکوپ لگا کے دیکھتا ہے۔ مائکروسکوپ اگر شاید ابھی ہاتھ پہ لگائے نا تو ہاتھ پہ بھی شاید جراثیم نظر آئے، وہ مائکروسکوپ لگا کے دیکھتا ہے یار اس کے اندر کیا غلطی ہے، اس کے اندر کیا غلطی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ شہتیر ہوتا ہے جو چھتوں میں لگتا ہے،
شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، دوسرے کی آنکھ کا اور یار اس کے اوپر تنکا ہے اور تیرے اوپر جو اتنا بڑا شہتیر ہے، اور نہیں میں تو ہوں ہی ایسا، میری تو بات ہی میں تو ہوں ہی، نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو جب منع کرتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہ کرو، کسی کے بارے میں بات نہ کرو، اپنی فکر کرو، داغدار مت کہو سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی کمی موجود ہے، خامیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک میں کمی ہے۔ علماء کا کام ہے فرقوں سے بچنا، فرقہ بنانے سے بچنا، علماء کا کام ہے فرقہ بنانے سے بچنا، عوام کا کام ہے فرقہ واریت کی باتوں سے بچنا، یہ عوام، یہ ہم سب کی عام لوگوں کی ذمہ داری ہے، فرقہ واریت کی باتیں نہیں کرنی، دین کو ٹکرانے والی باتیں نہیں کرنی، ان باتوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، ایک بندے نے ماننی ہی نہیں بات تو آپ اس کو خواہ اپنا دماغ ضائع کر رہے ہیں، پھر لڑتے لوگ لڑ پڑتے، بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں، بھائی اپنی نماز پڑھو، اپنی نماز ٹھیک کرو، بھائی اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، بس یہ ہے، خواہ لوگ بحثیں کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو دین سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ میرے اپنے یعنی قریبی ماموں ہی ہیں، تو وہ آئے تو اب جو ہے نا ان کے بچوں میں سے کسی بچے نے نماز نہیں پڑھی، صرف انہوں نے پڑھی، اور مجھے کہتے ہیں یہ کدھر سے ثابت ہے، یہ پگڑی کدھر سے ثابت ہے، مجھے بٹھا دیا ادھر، میں نے کہا ماموں جی یہ جو آپ کے بچے ہیں پھر نماز پڑھی ہے؟ جی نماز تو نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں نا یہ کدھر سے ثابت ہے؟ میں نے کہا وہ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو پڑھ رہے ہیں نا ان کو پڑھنے دو جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کی فکر کرو، جو نہیں پڑھ رہے ان کی فکر کرو، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ تو کسی اور طرف بھی لگے ہوئے ہیں، تو جی وہ ایسی ہے تو وہ ایسی ہے، تو یہ کدھر سے ثابت ہے تو وہ کدھر، کچھ لوگوں کی یہ طبیعت بن جاتی ہے، ایک کتوں ثابت ہے وہ کتوں ثابت ہے، اور جو ثابت ہے اسی پہ عمل کر لے، خدا کے لیے نماز ثابت ہے نا وہ پڑھ لے، تیری مہربانی، قرآن ثابت ہے نا وہ پڑھ لیا کر کبھی کبھی، جو چیزیں ثابت ہیں وہ نہیں، اس پہ نہیں عمل کرنا، اچھا جو چیزیں فضول چیزوں میں وہ کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہوگا آپس میں بحث کرنے کا، کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اچھا یہ کدھر سے ثابت ہے جی پگڑی کدھر سے ثابت ہے، میں نے کہا یار اب میں گھنٹہ لگا کے تجھے یہ سمجھاؤں کہ یہ پگڑی کدھر سے ثابت ہے، اس سے اچھا نہیں ہے میں آپ کو نماز کے فضائل سناؤں، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ بچے نماز کیسے پڑھیں گے، میں اس کا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی وہ آپ کو بتاؤں یہ زیادہ بہتر ہے، وہ پھر ایک چکی پھنسی ہوئی تھی نا کہ بس ایک ہی بات کرنی ہے، بس کہ بھائی یہ کدھر سے ثابت ہے اور وہ کدھر سے ثابت ہے، یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، برل آدمی جو بندہ اس چیز میں لگ جاتا ہے نا، ایک جو ہے نا ایک بزرگ تھے وہ ہر بات پہ کہتے تھے یہ کدھر سے ثابت ہے، یہ بات کدھر سے ثابت ہے، ایک حدیث تھی کس نے وہ بیان کی، انہوں نے کہا یہ کدھر سے ثابت ہے، اس نے کہا یار اچھا میں تلاش کروں گا مجھے تو نہیں پتا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو رات کو، میں کہا تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یہ کدھر سے ثابت ہے، یہ میں نے فرمایا تو کون ہوتا ہے، انہوں نے توبہ کی یا اللہ، آج پھر انہوں نے اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد میں کسی بات پہ یہ نہیں کہوں، یہ جو زیادہ ان چکروں میں پڑتا ہے نا وہ گیا، اور ہمارا یہی کام ہے، ہر دوسرے بندے کا یہی کام بنا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے نماز بھی چھوڑی ہوئی ہے، قرآن بھی چھوڑا ہوا ہے، دین سے بھی دور ہے، ہر چیز سے دور ہوئے پڑے، بس یہ کدھر سے ہے وہ کدھر سے ہے، یہ کدھر سے ہے اور وہ کدھر سے، بس اسی میں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ بھائی جو چیزیں کامن ہیں ان چیزوں پر آنے کی کوشش کریں، جو چیزیں کامن نہیں ہیں ان کو چھوڑیں، ان کو علماء کے حوالے کریں، فرقہ واریت کی باتیں کرنا یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، نہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسی کو لے کے بیٹھے رہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، ورنہ اللہ ناراض ہو کر ان کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔